جو دے مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جس کا سفر پچھلے کوئی 14-15 سالوں میں بہت تیزی سے آگے بڑھا، اور الحمدللہ ہم ایک شہری تنظیم سے نکل کر قومی سطح پر ایک ایسی تنظیم کی شکل میں سامنے آئے ہیں جو پاکستان کی عزت کا ذریعہ ہے دنیا بھر میں۔ میں چونکہ بہت ٹریول کرتا ہوں، یورپ میں جاتا ہوں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، بے شمار ممالک کے اندر، اور میں بڑی عاجزی سے آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے لوگ ہوں، اپنے سے مراد پاکستانی یا دوسرے لوگ ہوں، وہ الخدمت کا نام سنتے ہیں، کسی آفیسر سے ملتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ احترام سے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت عزت سے ملتے ہیں، اس لیے کہ خدمت نے پچھلے سارے عرصے کے اندر جن سرگرمیوں میں حصہ لیا، اس کے نتیجے میں الحمدللہ پاکستان کی قدر اور اس کی جو عزت ہے اس کے اندر اضافہ ہوا۔ اور پاکستان الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی پراپرٹی ہے، پورے پاکستان کی عزت ہے، اور ہم پورے کام کو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر بھی کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کوئی جانبداری سے کسی صورت میں بھی کام لے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پچھلے عرصے میں جو 2-3 بڑی مصیبتیں آئیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، خاص طور پر سیلاب کی صورت میں 2022 میں، اور اس کے بعد یہ اب پچھلے سال کے سیلاب آئے، تو یہ سیلاب تو بہت یعنی توقع بھی نہیں ہو رہی تھی، اور کے پی میں آغاز ہوا اور کلاؤڈ بسٹ ہوا، اور اگر آپ نے اس کے مناظر دیکھے ہوں تو وہ بہت خوفناک تھے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چند لمحوں کے اندر لوگوں کو کہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ پانی آیا ہے اور اپنے ساتھ پتھروں کے ایک ریلے کو لے کے آیا، اور وہ جو گھر ہیں اس کے نیچے ہر شے دب گئی، اور اوپر پتھروں پہ کھڑے ہوتے آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بستی تھی جو زیر زمین چلی گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے الحمدللہ پورے ملک کے اندر پوری یکسوئی کے ساتھ انسانوں کی خدمت کے اندر یہ کام کیا۔ اس سے پہلا جو سیلاب آیا تھا جو مقدار میں اس سے بڑا تھا، لیکن سندھ، پنجاب اور باقی علاقوں میں بہت زیادہ تھا، یو این کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے اور میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کی خاص دعوت پر میں وہاں گیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ 10-20 اور این جی اوز بھی آئیں گی جن کے ساتھ وہ شاید کوئی بات چیت کریں گے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ این جی اوز میں صرف میں ہی تھا، اور مجھے تھوڑا سا ایک خدشہ بھی تھا کہ عام طور پہ حکومت اپنی مرضی کے لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں، تو مجھے کیوں بلا لیا گیا ہے؟ تو میں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن پہ نہیں، وہ جو انٹرنیشنل فورم پہ رپورٹس ہیں اس کو دیکھ کر الخدمت فاؤنڈیشن کو بلایا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ دل اللہ کے ہاں شکر گزاری کے عمل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا سٹرکچر 124 اضلاع میں موجود ہے، اور ہمارا میں آج آپ کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑوں گا، اس لیے کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو اس وقت صدر ہیں وہ اگلے ہفتے 10 دن میں یہاں آنے والے ہیں، مجھے ایگزیکٹ تاریخ تو یاد نہیں لیکن 12 کو، تو بہت ساری چیزیں وہ آپ سے کریں گے، لیکن میں آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارا سارا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہمارے سارے ذمہ داران جو مرکز میں ہیں، جو صوبے میں ہیں، جو ضلع میں ہیں، جو اس سے نیچے ہیں، اس کے سارے عہدیدار الحمدللہ والنٹیئر ہیں، کوئی سیلری کوئی چیز ان کی نہیں ہے۔ البتہ ہمارے پاس 5-5.5 ہزار والنٹیئرز کے علاوہ پیڈ لوگ ہیں جو پورے ملک میں کام کرتے ہیں، اس میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی ہیں، اس میں ڈیزاسٹر کے اندر بھی ہیں، بہت سارے اور میدانوں کے اندر ہیں جو لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیچے پہلے تو 60,000 والنٹیئرز تھے، رضاکار جو پورے ملک میں کام کرتے تھے. اب ہم نے والنٹیئرز کی ٹریننگ کا ایک پورا نظام قائم کیا ہے. 1,00,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو کسی ایک وقت میں کسی ایمرجنسی میں باہر نکل کر اپنے طور پر جو کام کر سکتے ہیں اس کے لیے تیار اور آمادہ ہوتے ہیں. پھر اس سارے کام کو کرنے کے لیے ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا مشن بنایا. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا لوگ اتنے ہی سمجھتے تھے کہ سیلاب آیا تو روٹی پانی آپ وہ بنڈل بنائیں اور دیگ بنا کے اس کو تقسیم کریں. لیکن جب یہ پچھلا سیلاب تھا اس زمانے میں اندازہ ہوا کہ آپ اس طرح کی بوتلیں پانی کی کیمپوں میں لے کر تقسیم کرتے ہیں تو دوسرے دن ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، تھوڑی سی خشک جگہ ہے جہاں پر کیمپ لگے ہیں، تو لیٹرنگ ہو گئی ہے بہت ساری اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کرنا کیا ہے. تو ہم نے امیڈیٹلی یہ سوچا اس سارے سیٹ اپ کو ہم بدلتے ہیں. ہم نے کوئی 25 سے زائد فلٹریشن پلانٹ ٹرکوں کے اوپر جو عام طور پہ ایک جگہ پہ لگتے تھے اس کے اوپر نصب کر کے اور کین کے ساتھ ہم نے کہا کہ آپ بستی میں کین ڈیولپ کریں اور یہ روٹ پہ چلتے چلتے جہاں جہاں لوگ موجود ہیں کسی کو زحمت نہ کرنی پڑے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 32 لاکھ سے زائد لوگ جو متاثر ہوئے تھے ان میں کوئی 60,000 سے زیادہ وہ خواتین تھیں جو پریگننٹ تھیں، بچے کی پیدائش کی توقع رکھ رہی تھیں، اور سارے دیہاتی علاقوں سے ان کو ہسپتالوں کا بھی پتہ نہیں ہے اور جگہ بھی معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے. تو کیا کیا جائے؟ یعنی آپ کو تپ دکھ ہے، آپ کو مچھر لگا ہے، کچھ اور ہے تو ڈاکٹر کام کر لیتے تھے. سو ہم نے موبائل ہسپتال کا ایک نیا تصور دیا جو اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا ایک بڑا سیٹ اپ ہے جس کے اندر بیڈ لگا ہوا ہے، جس کے اندر فارمیسی موجود ہے، جس میں ڈاکٹر موجود ہے، جس کے اوپر بعض جگہوں پہ سولر بھی موجود ہے تاکہ اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اور 35,000 سے زیادہ خواتین کو صرف ڈیلیوری کے لیے نہیں، یعنی ان کی جو پوری کیئر ہوتی ہے نیٹل کیئر، آخری مرحلے تک ہم نے الحمدللہ اس کام کو مکمل کیا. اور یہ ریکارڈڈ ڈیٹا کے ساتھ، ایسے نہیں کہ گئے اور اس کے بعد کوئی کام کر کے اس کے بعد فارغ ہو کے آ گئے، یہ اس کے ساتھ موجود ہے. اب وہ سارے جو ہمارے جو ہیں یونٹس جو ہیں موبائل ہاسپٹل الحمدللہ اس وقت مختلف مقامات پہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو بھیج کر اس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. یہ تو کام تھا جو ایمرجنسی کا ملک کے اندر تھا. ترکی میں زلزلہ آیا تو پاکستان سے الحمدللہ NDMA کی ٹیم بھی گئی اور 1122 کے ریسکیو کے لوگ بھی گئے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ٹرینڈ ورکر بھی 47 کے تعداد میں جو ہیں وہ پہنچے اور اس پہ اس علاقے میں جا کے جو سرچ کا کام ہے، جو باڈیز کو نکالنے کا کام ہے بلڈنگز کے اندر سے، اس کو پوری مہارت کے ساتھ کیا اور حکومت ترکیہ نے اسے ریکگنائز کیا. میں ذاتی طور پر ترکی سے کراس کر کے شام کے علاقے کے اندر بھی گیا، ادلب کے علاقے میں، وہاں بھی زلزلے کی وجہ سے نقصان ہوا تھا تو وہاں بھی الحمدللہ بہت سارا کام کیا. لیکن اس سب کو چھوڑ کر جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کسی تنظیم کی بقا کا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے انوویٹو ہیں، نئی صورتحال کو فیس کیسے کرتے ہیں. یہ جو غزہ میں اور یہ جو فلسطین کے سیٹ اپ میں کام ہوا تو اس میں ہم نے بہت سارا سوچا کہ کیا کیا جائے. یعنی آپ ٹینٹ بھیج سکتے ہیں، کھانا بھیج سکتے ہیں، کوئی دوائیاں بھیج سکتے ہیں، واٹ ایلس کین یو ڈو. تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. ان میں ایک یہ ہے کہ غزہ کی یونیورسٹیوں میں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی ہیں، بچے کہاں جائیں. تو ہم نے ترکی کی حکومت سے، مصر کی حکومت سے، اردن کی حکومت سے مل کر یہ کوشش کی کہ جتنے بچوں کو نکال سکیں، اور یہ کوئی 370 کے لگ بھگ میڈیکل کے 3rd ایئر 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ، جن میں سے 260 تو اس وقت بھی پاکستان میں ہیں، پڑھ رہے ہیں مختلف میڈیکل کالجز کے اندر. پھر یہ صرف ان کے پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، ان کی زبان کا مسئلہ ہے.
ان کی فیملیز کے ساتھ مسائل ہیں، ان کی سند کی ریکگنیشن کے مسائل ہیں، یعنی یہ کوئی سادہ اور سمپل سا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ فلسطین کی ایمبیسی، مصر کی ایمبیسی، ترکی کی ایمبیسی، پاکستان کی حکومت کے میڈیکل کے سارے سیٹ اپ کے ساتھ اس کو ہم کامیابی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ تعداد وہ ہے جو پاکستان میں پڑ رہی ہے۔ اب جب میں کل وہاں جاؤں گا تو مصر کے اندر 60 میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو 100% الخدمت سپورٹ کر رہی ہے فائنانشلی، باقی ساری چیزوں کے ساتھ۔ غزہ کے اندر وہ لوگ جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے، ڈاکٹر، پیرامیڈکس، نرسز، ان میں سے جو شہید ہوئے ہیں یہ کوئی 1500 سے زیادہ فیملیز ہیں جن کے بچوں کی سپانسرشپ الخدمت نے لی، اور انٹرنیشنلی ہم نے بہت سارے مقامات سے ایک ایک بچے کو سپانسر کروا کے ایک فیملی کو اس کے ساتھ کام کیا۔ یہ میڈیکل کے پس منظر کی بات ہے۔ لاسٹ جولائی میں جب یہ غزہ سیز فائر کے کہانیاں اور قصے چل رہے تھے، ڈاکٹر حفیظ اور میں اتفاقاً یہ دونوں کوآرڈینیٹ کر کے ہم وہاں پہنچے، اور پیش نظر یہ تھا کہ بہت سارے پیشنٹس جن کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا اور چیز ایسی ہے، کرٹیکل پیشنٹس ہیں، ان کو لے جایا جا نہیں سکتا اس لیے کہ ان کے ویزوں کے ایشوز ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ایک بہت ڈیئرنگ سٹیپ، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں اللہ سے کہ وہ مکمل ہو جائے۔ ہم نے حکومت پاکستان سے اور حکومت مصر سے یہ کہا کہ وہ ہمیں العریش کے پاس جگہ دے، الخدمت کے نام سے نہیں، ہم پاک مصر موبائل ہاسپٹل جو ہے، فیلڈ ہاسپٹل جو ہے بنائیں گے، اور وہ سارے زخمی کرٹیکل جو باہر نہیں جا سکتے ان کے علاج کا بندوبست کریں گے، اور اس کے سارے اخراجات حکومتوں کو نہیں برداشت کرنے ہوں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ اس حوالے سے جو کچھ کر سکتی، پروپوزل چل رہی ہے۔ ایمبیسڈر صاحب ہمارے وہاں سے پاکستان آئے تھے، اور پاکستان میں ملے، پھر وہاں سے بات چیت چل رہی ہے۔ بہت سارے انٹرنیشنل پریشرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو گیا تو الخدمت اس پوزیشن میں ہے کہ یو کے میں، یو ایس اے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ہمارے بہت سارے ڈاکٹر جو پاکستانی موجود ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ان کے سرجیکل آپریشنز کے اور سارا سیٹ اپ کریں گے۔ یہ کوئی 2.5-3 ارب روپے کا سامان ہے جو ترکی سے ہم نے آلریڈی لائن اپ کیا ہوا ہے، اور صرف اس کا انتظار ہے کہ کوئی صورت بن جائے کہ حکومتوں کی طرف سے اجازت مل جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں۔ سو یہ جو میں نے اختصار سے آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک کام جو عام طور پر ان حدود سے آگے جانے کا ہے جس میں کہتے ہیں نا جی کہ مصیبت آ گئی، کچھ کھانا دے دو، کوئی ٹینٹ دے دو، کوئی کمبل دے دو، کوئی دوائیاں دے دو، تو فارغ ہو کے گھر چلے جاؤ۔ تو ہم نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اس سے ایک اور بڑا کام جو پاکستان میں ہم کر رہے ہیں وہ بنو قابل کے نام سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پڑھ لکھ کر بے روزگاری کا شکار ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے بیرون ملک جائے اور کہیں اس کو سہارا مل جائے۔ بیرون ملک جا کر بھی وہ کیا کرے، کسی پٹرول پمپ پہ کام کرے، کہیں گلیوں کی صفائی کا کام کرے، اور کیا کرے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ الخدمت جو ہے وہ نوجوان کے نئی جو لوگ ہیں ان کو مایوسیوں سے نکالے گی۔ اس وقت تک ہم پاکستان کے تقریباً سارے اضلاع، سندھ کے 2-3 اضلاع رہ گئے ہیں جس میں نہیں ہوا ہے، ہم نے ہر جگہ پہ کئی شہروں میں آئی ٹی لیب بنائی ہیں، کئی لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ لیے ہیں، جن میں سے کوئی 80,000 سے زیادہ ہیں جو اس وقت کورسز کے تھرو جا رہے ہیں اور مزید آ رہے ہیں، اور یہ کورسز سیکھ کر اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ جو مایوسی کے بادل ہوتے ہیں ہم اس سے نوجوان نسل کو بچا سکیں۔ سو اس وقت ہمارا جو بڑا پروگرام ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا وہ بنو قابل کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح
यतीम बच्चों के पस मंज़र में है। हम इस वक्त कोई 32,000 से ज़ायद यतीम बच्चों को पूरे मुल्क में स्पॉन्सर कर रहे हैं। दो तरह से, एक हमारे पास आगोश सेंटर हैं। आप में से किसी ने किसी आगोश की विज़िट की है? किसने की है? आपने तो की होगी यकीनन, और भी कई सारे लोगों ने की होगी। इस वक्त 26 मुकामात पे आगोश बने हैं। आगोश गोया उनका रिहायशी, इकामती और तालीमी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके ये कहता हूँ कि अगर आपको ये पता ना हो कि यहाँ यतीम बच्चे रहते हैं और जो बच्चे खेल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो उनकी तालीम है, जो उनका मेयार है, उसको देख के आपका दिल करेगा आप अपने बच्चे को वहाँ दाखिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा सूरत हाल के साथ हम पूरे मुल्क के अंदर इनको लेके चल रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो आम तौर पे जिनको कुछ सपोर्ट करने वाला घर में नहीं है, अलबत्ता माँ मौजूद है और करीबी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। तो ये फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है और 32,000 वो बच्चे हैं जो वहाँ रहते हैं। हमने हर 150 बच्चों पे एक ज़िम्मेदार मुकर्रर किया है। वो बच्चों के स्कूलिंग में जाता है, उनके टीचर से मिलता है, उनकी माहाना ट्रेनिंग का बंदोबस्त करते हैं, उनके रिज़ल्ट्स को कंपाइल करते हैं। और ये चौधरी इरफान साहब ने भी कुछ बच्चों को स्पॉन्सर किया है। कल परसों इनको उन बच्चों की रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और उनकी तालीमी हालत क्या है। सो अपने डोनर को भी हम उससे आगाह करते हैं। इस तरह इस साल हमने पिछले 2 साल से एक नया आइडिया डेवलप किया। ये जो कर्ज़ हसना देना है कारोबार के लिए, आम तौर पे शहरों में होता है। अच्छा, हमारे यहाँ कुर्बानी का जब सीज़न आता है तो गाय का मिलना ज़रा मुश्किल काम होता है, बड़ी महंगी मिलती हैं। तो हमने 2 साल पहले ये तय किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम 1 साल पहले लोगों से कहें कि जो गाय पालना चाहता है, इतना बछड़ा जिसकी ये कीमत है वो ले ले और वो पाले, और जब वो कुर्बानी का वक्त आए तो हम उससे मार्केट रेट पर ख़रीदेंगे। अपने लिए कोई प्रॉफिट नहीं रखेंगे। जो बंदा काम कर रहा है ये प्रॉफिट सारा उसका होगा, ताकि वो जो बेरोज़गारी की सूरत में लोगों की मदद की शक्लें हो सकती हैं उसको इख्तियार करें। तो नए आइडियाज़ के साथ अलखिदमत बेशुमार कामों को शुरू कर चुकी है, जिसकी मैं बहुत तफसील में तो नहीं जाना चाहता। मेरा जो आप सारे दोस्तों से कहना है वो ये है कि पाकिस्तानी माशरा मेरे समेत और इंसान भी बुनियादी तौर पर ख़ुद गर्ज़ है अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी शादी के बारे में और अपने बहुत सारे तसव्वुरात के बारे में। मैं आप में से बहुत सारे गुजरात से होंगे, मेरा भी ताल्लुक़ गुजरात से है, और बहुत सारे कश्मीर से हैं, और मैं इन सारी आबादियों में घूमा फिरा हूँ। यानी एक मकान पे 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपया तो लगा होगा, लेकिन उसकी नाली जो बाहर जाती है वो ठीक नहीं होगी, और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। दुनिया के इस निज़ाम को बदलने के लिए जो मॉडल हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो ये है कि लिकाइला दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। लोगों ये बात समझ लो कि ये जो दौलत है ये बड़े बड़ों में घूमती नहीं रहनी चाहिए। ऊपर ऊपर रहेगी तो माशरा गल सड़ जाएगा। जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, जितनी तादाद में वसाइल दिए हैं, उसकी ये ज़रूरत है कि वह इंसानों पे ख़र्च करे। और सिर्फ ये मादी वसाइल नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। मैं किसी बड़ाई के लिए बात नहीं कर रहा। मैं स्टेट्स में था, तालीम के लिए गया, फिर वहीं न्यूयॉर्क में सेटल हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसके बाद ज़ाहिर है अपने अलखिदमत के कामों के लिए सारी दुनिया में जाता हूँ। और मैं कई दफ़ा अपनी अहलिया से कहता हूँ कि साथ चलो, तो उसने कहा जब ये तय किया ना कि पाकिस्तान आ गए हैं तो पाकिस्तान ही रहना है, भूल जाएं कि हमें बाहर निकलने के लिए कोई चीज़ करनी है। तो जो मैं बात आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि माशरे के एक बड़ी तादाद के लोगों को, सारे लोग नहीं कर सकते, एक बड़ी तादाद के लोगों को ये तय करना है
کہ وہ اپنے ذاتی خول سے باہر نکل کر الخدمت کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ الخدمت ہی کے سپورٹر بنیں، اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے، اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کی، اپنے کسی اور چیز کی، اپنی برادری کی کسی ایسی صورت میں شامل ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم تبدیلی کو ہوتے دیکھیں۔ تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ رب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس سے کام لینا چاہتا ہے۔ ہم تو دیہڑی دار مزدور ہیں، جو کام ہم کریں گے ہمیں اپنے رب سے پورا یقین ہے کہ وہ اس کے بدلے میں ہمیں ہمارے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اور ویسے یہ بھی نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی آتی ہے، ظاہر ہے معاشرے اسی طرح بنتے ہیں، اسی طرح آگے چلتے ہیں، اور سارے مل کر جب زور لگاتے ہیں تو غیر محسوس ہوتی ہے تبدیلی کے عمل کا یہ سارا سلسلہ، لیکن یہ سارا سامنے آتا ہے۔ آج جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ ہم سارے وہ دوست جن کو اللہ نے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خاص رحمتوں سے نوازا ہے، آپ ان 10% دنیا کے لوگوں میں شمار ہیں جن کو رب نے چن چن کر وسائل دیے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کرم اور انعامات کا سلسلہ کیا ہے۔ تو یہ طے کریں کہ جس رب کے پاس ہمیں کل پرسوں ترسوں پہنچنا ہے، اس رب کے پاس بہت ساری خطاؤں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں تو ساتھ ہوں جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ پروردگار آپ نے دیا تھا، ہم نے اس کے نتیجے میں آپ کے لیے یہ کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ہمت دے، استقامت دے، اور اس امت کو جس کی حالت اس وقت بڑی مشکل ہے بیان کرنا، اس کی تبدیلی کے لیے آپ کو اور مجھے ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔